جدید مشرق وسطی یا پھر آپ دیکھیں مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کے موجودہ نقشے پر اگر ہم ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں تو ان خطوں میں موجود لگ بھگ ہر سرحد، ہر جغرافیائی تنازع ایک ہی تاریخی حقیقت سے جڑا ہے۔ ہاں، اور وہ حقیقت ایک ایسی عظیم و شان سپر پاور کا بکھرنا ہے جس نے مسلسل یعنی پورے 600 سال تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ بالکل 600 سال، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اپنے پاس موجود تاریخی حوالوں اور جو مستند دستاویزات ہیں ان کے ڈھیر میں ایک گہرا غوطہ لگانے والے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم 1299 سے لے کر 1924 تک پھیلے ہوئے اس سفر کو سمجھیں۔ خلافت عثمانیہ، جسے ہم سلطنت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، اس کے حیرت انگیز عروج اور پھر اس کے ایک خوفناک حد تک تباہ کن زوال کے اسباب کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ تو چلیے اس کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی عام تاریخی واقعہ نہیں ہے جس پر بس سرسری سی نظر ڈال کر آگے بڑھا جائے۔ اگر ہم اسے آج کے دور کی کسی مثال سے سمجھنا چاہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج کوئی ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن یا عالمی ادارہ قائم ہو، اور وہ 1 یا 2 دہائیوں کے لیے نہیں، ہاں بلکہ مسلسل 6 صدیوں تو دنیا کے 3 مختلف برے اعظموں پر اپنی مکمل اجارہ داری قائم رکھے۔ یہ سوچنے میں بھی ناممکن سا لگتا ہے نا؟ بالکل، یہ انسانی تاریخ کے چند سب سے حیران کن مظاہر میں سے ایک ہے۔ آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں حکومتیں یا بڑی سے بڑی عالمی کارپوریشنز محض چند دہائیوں میں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں یا ٹیکنالوجی کی کسی نئی لہر میں غائب ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ہے، وہاں کسی ایک سیاسی یا ریاستی ڈھانچے کا 600 سال تک اپنا وجود برقرار رکھنا، یہ استحکام کی ایک انتہائی غیر معمولی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کہانی کا آغاز 1299 کے آس پاس اناتولیا کے علاقے سے ہوا، جسے آج ہم جدید ترکی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں عثمان اول نامی ایک رہنما نے ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اچھا، لیکن یہ ریاست کوئی عام ریاست نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا بیج تھا جس نے وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسے تناور درخت کی شکل اختیار کی جس کی شاخیں بتدریج جنوب مشرقی یورپ اور افریقہ تک پھیل گئیں۔ مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے وسیع و عریض علاقوں تک، بالکل۔ یعنی ایک چھوٹی سی ریاست سے شروع ہو کر 3 براعظموں پر محیط ایک بے پناہ وسیع سلطنت تک کا سفر۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم 15ویں اور 16ویں صدی کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے محض ایک بڑی ریاست نہیں بلکہ ایک سچی اور کھری عالمی سپر پاور مانا جاتا تھا۔ بالکل، اور خاص طور پر جب سلطان محمد فاتح اور سلیمان عالی شان جیسے حکمرانوں کا ذکر آتا ہے تو ذرائع واضح کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سلطنت کے غلبے کو ایک نئی جہت دی۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے انہیں اتنی بڑی طاقت بنایا؟ کیا یہ صرف ان کی فوجی طاقت کا نتیجہ تھا؟ ہاں، یہی میں سوچ رہی تھی۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی طاقت کا راز صرف ان کی تلواروں یا فوج کی تعداد میں پوشیدہ نہیں تھا۔ سلطان محمد فاتح اور سلیمان علی شان نے سلطنت کو سیاست، تجارت اور ثقافت میں صف اول کی طاقتوں میں لا کھڑا کیا، اور سب سے بڑھ کر انتظامی امور میں بھی۔ بالکل، ہمارے ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ان کا انتظامی اور قانونی ڈھانچہ اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ آپ ذرا سوچئے، اتنے بڑے رقبے پر جہاں درجنوں مختلف زبانیں بولی جاتی ہوں، بے شمار مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے ماننے والے رہتے ہوں، تو وہاں امن اور ریاستی عملداری قائم رکھنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ عثمانیوں نے مقامی آبادیوں کو ایک حد تک مذہبی اور سماجی خود مختاری دے کر ایک ایسا توازن قائم کیا کہ اتنی بڑی اور متنوع آبادی ایک مرکز کے ساتھ جڑی رہی۔ اور اسی مرکزیت نے انہیں ایک اور بہت بڑا فائدہ دیا۔ ذرائع کے مطابق مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں کی حفاظت بھی ان کے ذمہ آ گئی تھی۔ جی، اور اس شرف نے انہیں پوری مسلم امہ کی سیاسی اور روحانی علامت بنا دیا، یعنی خلافت کے منصب پر فائز کر دیا۔ یہ منصب واقعی کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اس کا یہ تھا کہ ان کے پاس صرف زمینی یا فوجی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک اخلاقی جواز بھی تھا، ایک ایسی بے پناہ طاقت جس نے ان کے غلبے کو پوری اسلامی دنیا میں تسلیم کروایا۔
اچھا، لیکن میں یہاں ایک چیز کو مزید گہرائی میں سمجھنا چاہتی ہوں. آپ نے ان کے بہترین انتظامی اور قانونی نظام کا ذکر کیا، مگر تاریخ میں مطلب ہر مضبوط انتظامیہ کو طاقت نافذ کرنے کے لیے ایک مؤثر ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے. فوج کی؟ ہاں، اور ہمارے حوالوں میں ان کی فوجی ساخت، خاص طور پر وہ جو جانساری کا نظام ہے، اس کا بہت ذکر ہے. تو کیا ہم ان کے اس جانساری نظام کو اس دور کی سب سے بڑی اسٹریٹجک انوویشن یعنی حکمت عملی کی زبردست جدت کہہ سکتے ہیں؟ بلا شبہ اسے ایک غیر معمولی اختراع کہا جا سکتا ہے. جانساری محض ایک عام فوج نہیں تھی. اگر ہم اس کے کام کرنے کے طریقے پر غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کی دنیا میں بادشاہ عموماً مقامی جاگیرداروں پر انحصار کرتے تھے، یعنی سرداروں کی فراہم کردہ فوج پر. ہاں، اس کا نقصان یہ تھا کہ وہ جاگیردار کسی بھی وقت بادشاہ کے خلاف بغاوت کر سکتے تھے. عثمانیوں نے اس کے برعکس ایک کھڑی فوج تیار کی جسے ہم اسٹینڈنگ آرمی کہتے ہیں. اچھا، یعنی ایک ایسا پیشہ ورانہ اور انتہائی تربیت یافتہ فوجی دستہ جس کی براہ راست وفاداری صرف سلطان کے ساتھ تھی. بالکل. اسے ہم آج کے کارپوریٹ کلچر کی زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عثمانیوں نے فری لانس کانٹریکٹرز پر انحصار کرنے کے بجائے ایک ہمہ وقت تیار اور فل ٹائم فورس بنا لی تھی. ایک کارپوریٹ سیکیورٹی فورس. ہاں، انتہائی منظم. یہ جانساری دستے عثمانیوں کی فتوحات اور ان کی سرحدوں کے دفاع میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، یہ بات تو بالکل منطقی لگتی ہے. وہ ایک بہترین انتظامی نظام لائے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے جانساری کی صورت میں ایک ایسی فوج بنائی جو براہ راست ان کے کنٹرول میں تھی. لیکن میں یہاں تھوڑی سی الجھن کا شکار ہوں اور مجھے اس نقطے پر ایک تضاد نظر آ رہا ہے. اگر ان کی انتظامیہ اتنی ہی شاندار تھیں، ان کے قوانین اتنے ہی پختہ تھے، تو پھر 17ویں صدی میں ایسا کیا ہوا کہ کرپشن اور بدعنوانی نے اتنی آسانی سے اس سلطنت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. مطلب اگر نظام اتنا ہی فولادی تھا تو یہ خامیاں اندر کیسے در آئیں؟ مجھے تو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی. یہ بہت ہی شاندار اور اہم سوال ہے، اور دراصل یہی وہ مقام ہے جہاں سے سلطنت کے زوال کی کہانی شروع ہوتی ہے. دیکھیں، کوئی بھی نظام جب صدیوں تک ایک ہی طریقے پر چلتا ہے تو اس میں جمود آ جاتا ہے. اچھا، یعنی وہ اپڈیٹ نہیں ہوا؟ بالکل. جو جانے ساری دستے کبھی ان کی سب سے بڑی طاقت تھے، وقت کے ساتھ وہی اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ سلطنت کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگے. وہ خود بادشاہ گر بن گئے. ہاں، جب آپ کی فوج اتنی طاقتور ہو جائے اور وہ جدید تقاضوں کے مطابق خود کو بدلنے سے انکار کر دے تو وہ نظام کی محافظ بننے کے بجائے خود اس نظام پر بوجھ بن جاتی ہے. یہ تو ہے. اور کرپشن کا کیا کردار تھا اس سب میں؟ ذرائع اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ قیادت میں میرٹ یا قابلیت کی جگہ اقربا پروری نے لے لی. سلطان کے دربار میں سازشیں بڑھ گئیں اور حکمرانی کا وہ معیار جو سلیمان عالی شان کے دور میں تھا وہ برقرار نہ رہ سکا. یعنی جو چیز کبھی ان کے عروج کی وجہ تھی وہی ان کے زوال کا سبب بننے لگی. اور اگر ہم ذرائع پر مزید غور کریں تو ایک اور بہت بڑا عنصر معاشی مسائل کا بھی تھا. بالکل. اور یہاں پر ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسا ہوا کیوں. تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ یورپی طاقتوں نے دنیا کے نئے تجارتی راستے دریافت کر لیے تھے، خاص طور پر سمندری راستے. ہاں، مطلب یورپ نے جب نئی دنیا، خاص طور پر امریکہ کے راستے اور افریقہ کے گرد گھوم کر ایشیا تک پہنچنے کے راستے دریافت کیے تو جو عالمی تجارت صدیوں سے خلافت عثمانیہ کے زیر کنٹرول علاقوں سے گزرتی تھی وہ اب ان کو بائی پاس کرنے لگی. بالکل، جس نے عثمانیوں کی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی. ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں، جب معیشت کمزور پڑتی ہے تو مرکز کی گرفت بھی ڈھیلی پڑنے لگتی ہے. جب مرکزی حکومت کے پاس وسائل کم ہونے لگے تو سلطنت کے اندر موجود مختلف قوموں اور خطوں نے خود مختار ریاستوں کا مطالبہ شروع کر دیا. یعنی نیشنلسٹ موومنٹ سر اٹھانے لگے. جی ہاں، ان قوم پرست تحریکوں نے ایک ایسے وقت میں زور پکڑا جب سلطنت پہلے ہی اندرونی طور پر کھوکھلی ہو رہی تھی.
ایک طرف بلکان کے خطے میں قوم پرستی عروج پر تھی تو دوسری طرف عرب علاقوں میں بے چینی پھیل رہی تھی۔ اگر ہم اس سارے منظر نامے کو آج کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو یہ زوال راتوں رات آنے والا کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا۔ ذرا سوچئے کہ 17ویں صدی میں خلافت عثمانیہ ایک ایسی دیوے ہیکل اور پرانی لیگ سی ٹیک کمپنی کی طرح تھی۔ ہاں، جس کے پاس صدیوں تک دنیا کا بہترین آپریٹنگ سسٹم رہا۔ بالکل، لیکن پھر کیا ہوا؟ یورپ نے صنعتی انقلاب 2.0 لانچ کر دیا۔ یورپ جدید فیکٹریاں لگا رہا تھا، نئی قسم کے اور زیادہ خطرناک ہتھیار بنا رہا تھا، اور ٹیکنالوجی میں تیزی سے آگے نکل رہا تھا۔ ہاں، اور اس کے مقابلے میں عثمانیوں کی وہ پرانی ٹیک کمپنی اپنا ہارڈ ویئر اتنی تیزی سے اپڈیٹ نہیں کر سکی۔ ان کے نظام کے اندر کرپشن کے جو بگز پیدا ہو چکے تھے، انہوں نے پورے سسٹم کو کریش کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ ان کے حریف یورپ نے اپنے پورے ڈھانچے کو آٹومیٹ کر لیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی جامع اور بالکل درست تشبیہ ہے۔ یورپ کی اس تیز رفتار صنعتی اور عسکری ترقی اور عثمانی سلطنت کی اندرونی کمزوری کے اس ملاپ نے ایک ایسا شدید دباؤ پیدا کیا جسے سنبھالنا اس وقت کی عثمانی قیادت کے بس میں نہیں رہا۔ وہ پرانی حکمت عملیوں پر ہی انحصار کرتے رہے۔ بالکل، جبکہ یورپ کھیل کے اصول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانیوں کو یورپی طاقتوں کے خلاف ایک کے بعد ایک فوجی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی وہ آہستہ آہستہ اپنی زمین اور اپنا صدیوں پرانا عالمی اثر و رسوخ کھونے لگے۔ جی، اور پھر اس سست اور تکلیف دہ زوال کے بعد گفتگو قدرتی طور پر 20ویں صدی کے آغاز کی طرف مڑتی ہے، جہاں اس طویل کہانی کا حتمی اور سب سے فیصلہ کن موڑ آتا ہے، پہلی جنگ عظیم۔ جی ہاں، پہلی جنگ عظیم نے سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ اس جنگ میں خلافت عثمانیہ نے سینٹرل پاورز یعنی بنیادی طور پر جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک انتہائی خطرناک جوا تھا۔ بہت خطرناک، اور بدقسمتی سے یہ ایک غلط شرط ثابت ہوئی۔ انہیں ایک طرف روس کے خطرے کا سامنا تھا تو دوسری طرف برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک کی جدید افواج کا۔ تو جنگ میں سینٹرل پاورز کی شکست کے ساتھ ہی عثمانی سلطنت کے بکھرنے پر حتمی مہر ثبت ہو گئی۔ بالکل، جنگ کے اختتام پر فاتح قوتوں نے سلطنت کے وسیع علاقوں کو آپس میں بانٹ لیا اور سلطنت مکمل طور پر بکھر گئی۔ اور پھر آخرکار 1924 کا وہ سال آتا ہے جب جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی جانب سے خلافت کے نظام کو باقاعدہ اور قانونی طور پر ختم کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ صرف ایک حکومت کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس علامتی اور سیاسی اسلامی اقتدار کا بھی حتمی اختتام تھا جو 6 صدیوں تک امت مسلمہ کی مرکزیت کی علامت بنا رہا۔ وہ منصب جو انہیں مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے باعث ملا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات میں گم ہو گیا۔ ہاں، لیکن یہاں ہمارے ذرائع اور تاریخ دانوں کے ایک بہت ہی اہم تجزیے کو تسلیم کرنا بے حد ضروری ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ اپنے زوال کے باوجود خلافت عثمانیہ کی تاریخی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ ان کا طرز حکمرانی، عالمی سیاست میں ان کا کردار اور ثقافت و فن تعمیر میں ان کی شراکت آج کی دنیا پر گہرے اثرات رکھتی ہے۔ بالکل، اور اگر ہم ان تمام حوالوں سے ایک بنیادی سبق یعنی ایک آہا مومنٹ نکالنا چاہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ بس سلطنتیں بنتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل بصیرت یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ وہ بس اچانک کمزور ہو گئی تھی، وہ اس لیے ختم ہوئی کیونکہ وہ تبدیل ہونے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ وہیں کھڑے رہے۔ ہاں، وہ ایک ہی مقام پر رکے رہے، جبکہ باقی دنیا، خاص طور پر یورپ نے صنعتی انقلاب کے ذریعے کھیل کے تمام اصولوں کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جمود ان کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا۔ کیا کمال کا نقطہ ہے۔ تو چلیے اب تک ہم نے جو کچھ بھی سمجھا ہے اس کا ایک تیز رفتار خلاصہ کرتے ہیں۔ 1299 میں اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہونے والا یہ سفر دنیا کے 3 براعظموں پر چھا جانے والا عروج بن گیا۔ ایک ایسا نظام جو اپنی بہترین انتظامیہ اور جانصاریوں جیسی مضبوط پروفیشنل فوج کے بلبوتے پر کھڑا تھا۔ بالکل، اور پھر 17ویں صدی میں اقربا پروری، کرپشن اور عالمی تجارتی راستوں کے بدلنے کی وجہ سے وہ دراڑیں پڑیں جو صنعتی انقلاب کا مقابلہ نہ کر سکیں۔
اور بالآخر یہ دیوا ہیکل سلطنت پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں اور 1924 میں خلافت کے باقاعدہ خاتمے پر انجام پذیر ہوئی۔ اور اس پورے سفر کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت صرف ہجوم کا نام نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ جب یہ صلاحیت ختم ہو جائے تو بڑی سے بڑی عمارت بھی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ بالکل درست۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہمارے سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا فکری سوال ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر 17ویں صدی میں سلطنت کے اندر اس بدعنوانی اور کمزور قیادت نے جڑ نہ پکڑی ہوتی، اگر وہ جانساری فوج خود کو جدید اصولوں پر ڈھال لیتی، ہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خلافت عثمانیہ یورپ کے صنعتی انقلاب کو بروقت سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی، تو آج دنیا کیسی ہوتی؟ کیا آج مشرق وسطیٰ اور یورپ کا نقشہ اور پوری دنیا کی عالمی طاقت کا توازن بالکل مختلف نہ ہوتا؟ یہ تو ہے۔ کیا آج بھی وہ 600 سالہ پرانا عالمی ادارہ کسی جدید شکل میں اپنا دبدبہ برقرار رکھے ہوتا؟ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر سوچنا تاریخ کے مطالعے کو ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔